اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ درود پڑھتے ہوئے جب بھی ابتدا کی ہے، درود پڑھتے ہوئے جب بھی ابتدا کی ہے تو رحمتوں کی میرے رب نے انتہا کی ہے۔ الحمدللہ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن پریزنٹڈ بائی دیسی ٹی وی یو ایس اے، اور میں ہوں آپ کی میزبان سندس علی، میری جانب سے السلام علیکم۔ آج الحمدللہ ہم 8واں روزہ اختیار کر چکے ہیں۔ آج 8 رمضان المبارک ہے اور علامہ صاحب ہمارے ساتھ روزانہ موجود ہوتے ہیں، کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور علم و عمل کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور ہمارے ساتھ روزانہ ہمارے 2 مہمان موجود ہوتے ہیں جو ہمیں ذکر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سناتے ہیں۔ آج بھی میرے ساتھ ہمارے عادت کے مطابق 2 مہمان موجود ہیں، اور دونوں ہی بہت خوش انداز میں پڑھتے ہیں، دونوں ہی بہت خوبصورت انداز کے اور آواز کے مالک ہیں۔ آپ کا تعارف اپنے دونوں مہمانوں سے کروانا چاہوں گی۔ میرے ساتھ موجود ہیں سدرا رضا، السلام علیکم، کیسی ہیں سدرا آپ؟ دوسری جانب میرے ساتھ میرے مہمان موجود ہیں جناب، جنہیں آپ پہلے بھی میرے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، یوسف نقشبندی، السلام علیکم، کیسے ہیں یوسف؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ناظرین گرامی، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم اپنی اس نشست کا آغاز باقاعدہ طور پر حمد باری تعالیٰ کے ساتھ کریں گے، اور آج ہمیں حمد باری تعالیٰ سنانے کی سعادت حاصل کریں گی سدرا رضا۔ تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، سبحان اللہ، حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں، تیرے ہی ذکر پاک میں، تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ سال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، آماد یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں، آماد یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں، لیکن تیری نگاہ کرم سے مہربان، لیکن تیری نگاہ کرم سے مہربان، ناکام ہو گئی ہے، ناکام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، سبحان اللہ۔ امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، آپس میں اختلاف
نفرت دلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے، نفرت دلوں میں ہے، صدقے میں مصطفیٰ کے، صدقے میں مصطفیٰ کے مولا انہیں سماعت، اے رب ذوالجلال، 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 اے رب ذوالجلال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھی سدرہ رضا جو کہ ہمیں حمد باری تعالیٰ سنا رہی تھی اور بہت محو ہو کر بہت خوبصورت انداز میں پیش کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا قبول فرمائے اور ہم تمام کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب میں اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھوں گی کہ وہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنائیں، کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف نقشبندی، اور اس شعر کے ساتھ میں یوسف کو دعوت نعت دوں گی کہ قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے، اور میرے آقا کی ذات اقدس پر، میرے آقا کی ذات اقدس پر رب تعالی درود پڑتا ہے۔ جی جناب، ہم چلیں گے یوسف نقشبندی کی جانب۔ سبحان اللہ۔ تنم تنم فرسودہ جا پارا زگجرا یا رسول اللہ دلم بز مردہ باراز سے یا رسول اللہ دلم بج مردہ باراز سے یا رسول اللہ
رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زیگ جرا یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے جناب یوسف نقشبندی جو کہ ہمیں مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا بہت خوبصورت فارسی کلام سنا رہے تھے، اور یقیناً ان کا انداز بھی بہت خوبصورت تھا. اللہ کریم ان کا پڑھنا قبول فرمائے اور اس کلام کے صدقے سے ہم تمام کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے. ناظرین گرامی، کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، اور ہم وقفے کی جانب جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اب جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہوں گے ہمارے دوسرے سیگمنٹ میں، جس کا نام ہے ماہ سیام کی رہنمائی، اور اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ یوں ہی ذکر سرکار کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اس لیے کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ویسے. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے کی جانب سے پیش کردہ ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن. آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں الحمدللہ، اور روزانہ کی بنیاد پر علامہ صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں، اور بہت اچھا لگتا ہے کہ جب علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، قرآن و حدیث کی افادیت حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے. اللہ کریم بس ہماری ان کوششوں کو قبول و منظور فرمائے، جو ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک جتنا ہم سے ہو سکے، کیونکہ وقت یقیناً مختصر ہوتا ہے اور علم دین جو وہ کافی وسیع ہے، تو اس مختصر وقت میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ آپ تک معلومات پہنچا سکیں، جتنی زیادہ آسانیاں تمام مسلمانوں کے لیے کر سکیں. اللہ پاک بس ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہوتے ہیں، بہت خوبصورت اور جامع گفتگو کرتے ہیں، جناب علامہ مولانا صوفی محمد حسین لکھانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، اس سے پہلے جو کچھ ایپیسوڈز ہم نے کیے اس میں ہم نے علامہ صاحب سے رمضان کی فضیلت کے حوالے سے قرآن کریم میں جو آیت مبارکہ اللہ کریم نے نازل فرمائی اس پہ گفتگو کی. ناظرین گرامی، اب ہم چاہیں گے کہ علامہ صاحب حدیث مبارکہ کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں کہ حدیث مبارکہ میں جو روزے کے حوالے سے فضائل و برکات ہیں یا رمضان المبارک کے حوالے سے جو نویدے ہیں ان پر جو ہیں ہمارے ساتھ کچھ رہنمائی جو ہیں وہ ہمیں عطا فرمائیں. جی علامہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. پچھلے دنوں استقبال رمضان کے حوالے سے اور رمضان المبارک کیسے گزاریں اس حوالے سے قرآن کریم کی 6 آیت مبارکہ سے ہم نے بیانات کیے کہ رمضان کے روزے کیسے رکھنے ہیں، قرآن میں کیا حکم آیا ہے، کیسے کھانا ہے، کتنا پینا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے. یہ سارے وسائل ہم نے قرآن کی روح سے آپ کو بیان کیے. اب ہم آپ کو احادیث مبارکہ سے جو قرآن کریم میں ہم نے بیان فرمایا ہے وہ سارے کا سارے احکام اور اس کی تفصیل جو ہے وہ احادیث کریمہ سے استفادہ کریں گے. سب سے پہلے صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں،
جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں. امام احمد اور ترمذی ابن ماجہ کی روایت میں ہے جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کون سے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو ان میں سے کوئی دروازہ، جنت کا جو کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا بلکہ منادی پکارتا ہے اے خیر طلب کرنے والے متوجہ ہو اور اے شر کے چاہنے والے باز رہے. اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے. ابھی ہم نے رمضان کی آمد کے موقع پر استقبال رمضان کے حوالے سے، چاند کے حوالے سے گفتگو کی اور حکومتوں سے، رویت ہلال کمیٹیوں سے اور تمام ذمہ داروں سے اس بات کی اپیل کی کہ خدا کے واسطے چاند کے مسئلے کو تنازع نہ بناؤ. چاند ہو گیا تو اعلان کرو، چاند نہیں ہوا تو زبردستی چاند کا اعلان نہ کرو. اگرچہ حساب میں علم حید کی روح سے آپ کو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ چاند ہو گیا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چاند نہیں ہوا تو آپ اعلان نہ کریں، چاہے رمضان کا ہو چاہے عید کا ہو. وجہ کیا ہے؟ یہ احادیث دوبارہ آپ غور سے سن لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جب چاند کی پہلی رات ہوتی ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اگر تم نے چاند ہونے کا انکار کر دیا تو اللہ نے تو رحمت کے دروازے کھول دیے تھے، چاند کا جنت کے دروازے کھول دیے تو تم نے اس میں زیادتی کی. جہنم کے دروازے بند کیے تو تم نے زیادتی کی. مغفرت کے دروازے کھول دیے تو تم نے زیادتی کی. لہٰذا اگر عید کا چاند کا اعلان کر دیا تو تم نے چاند جو رحمت کے دروازے کھلے تھے تم نے زبردستی اس امت پر رحمت کے دروازے بند کر دیے، گناہ میں مبتلا کر دیا اور روزے کو جو فرض تھا اسے قضا کروا دیا. تو لہٰذا ان باتوں میں احتیاط لازمی ہے. اگر شیطان کے چکر میں چڑھ کے چند پیسوں کے خاطر کسی طاقتور کے دباؤ میں آ کے اگر آپ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ کسی دباؤ کو برداشت کر سکیں، آپ کے اندر نفس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ لالچ کو برداشت کر سکے اور لالچ چھوڑ دیں اور اللہ کے احکام کو بلند کر سکے، تو وہ اس کمیٹی کی طرف نہ جائے. کمیٹی کی طرف اگر آپ جا رہے ہیں تو اس یقین کے ساتھ جائیں کہ کل اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جواب دینا ہے. آپ اپنے آپ کو منصف سمجھیں، اپنے آپ کو قاضی سمجھیں، کیونکہ ساری قوم آپ کے فیصلے پر عمل کرے گی، اطاعت کرے گی، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو قوم کے ساتھ زیادتی کریں گے. اس بات کو سمجھیں اس حدیث کی روح سے. اور امام احمد اور رضائی نے کہا جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے شیاطین سرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور منادی اے پکارتا اے خیر طلب کرنے والے، اے خیر طلب کرنے والے.
متوجہ ہوں اے خیر طلب کرنے والے، اور اے شر کے چاہنے والے باز رہے، دنیا کے طلب کرنے والے باز رہے، حکمرانوں کے لالچ میں، ان کی کاسہ بردائی کرنے کے چکر میں، ان کے ساتھ قرب میں، ان کے ساتھ مقام و مرتبہ بنانے کے چکر میں چاہنے والے ہو تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے شر، اللہ کے وہ فرشتے اعلان کر اے شر کے چاہنے والوں باز رہے۔ یہ میں اپنی طرف سے الفاظ نہیں کہہ رہا، یہ شر چاہنے والے ہیں، ان کے بارے میں منادی اعلان کر رہا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اے شر کے چاہنے والے۔ میں تو شر کے چاہنے والوں میں سے اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اے شر کے چاہنے والے باز رہے، اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور ہر رات میں یہ ہوتا ہے۔ امام احمد و نسائی کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطان کے طوق ڈال دیے جاتے ہیں، ان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جسے شب قدر کہتے ہیں، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ جو اس کی بھلائی ہے سے محروم رہا وہ بے شک محروم رہا، جو شب قدر کی بھلائی سے محروم رہا تو وہ رمضان کی بھلائی سے محروم رہا۔ تو مسلمانوں کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ جو رمضان کے مہینے کی بھلائی سے، یعنی کہ جو شب قدر کی بھلائی سے محروم رہا وہ رمضان کی بھلائی سے محروم رہا۔ ابن ماجہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں رمضان آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ آیا ہے، اس میں رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا، اس کے خیر سے وہی محروم ہوگا جو پورا محروم ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ دوبارہ یہ حدیث سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان آیا، اس رات میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے، یعنی جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ اس کی خیر سے وہی محروم ہوگا جو پورا محروم ہوگا، اور نہ اس کی مغفرت ہوگی، نہ اس کو برکت ہوگی، نہ اس کو کوئی فائدہ پہنچے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں اس قابل بنائیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں، ایک اللہ ہی کے لیے عبادت کرنے والے، اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں، لالچ کو چھوڑ دیں، دنیا کو بھول جائیں، دنیا کی رغبت کو دل سے نکال پھینکیں۔ حدیث بحقی میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب قیدیوں کو رہا فرما دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ کتنی بڑی بات، قیدیوں کو رہا کر دیتے اور جو سوال کرتا اس کے سوال کو پورا کرتے، جو پیسے مانگتا ہو، ضرورت کا مطالب ہو، جس قسم کا بھی حضور پاک سے سوال کرنے والا آتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش پر ہوتا ہے، ہر ایک سائل کو عطا کرتے ہیں۔ تو اے مومن اور مسلمانوں، اپنے رسول کی، اپنے نبی کی اطاعت میں تم بھی وہی عمل کرو، اپنے نبی کی محبت میں تم بھی یہی عمل کرو کہ جب بھی کوئی سائل آئے اس کو عطا کرو، بلا ضرورت جھڑکو نہیں۔ رمضان کا مہینہ جو ہو سکے دے دو، ناراض نہ کرو کسی کو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا،
اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، میں سجاتی ہوں سرکار کی محفلیں، میں سجاتی ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی رفعتیں عظمتیں برکتیں، مل گئی رفعتیں برکتیں عظمتیں، میں گناہ گار تھی بے عمل تھی مگر، میں گناہ گار تھی بے عمل تھی مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن، جو کہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے دیسی ٹی وی USA۔ اب میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ ہماری مہمان ثنا خواہ موجود ہیں سدرہ رضا، جو کہ اپنا بہت قیمتی وقت نکال کر ہمارے لیے یہاں پر تشریف لے کر آئی ہیں، اور اس شعر کے ساتھ ان کو دعوت نعت دینا پسند کروں گی کہ یوں تو کیا کیا نظر نہیں آتا، یوں تو کیا کیا نظر نہیں آتا، کوئی تم سا نظر نہیں آتا، یوں تو کیا کیا نظر نہیں آتا اور کوئی تم سا نظر نہیں آتا، جھولیاں سب کی بھر دی جاتی ہیں، جھولیاں سب کی بھر دی جاتی ہیں، پر دینے والا نظر نہیں آتا، دینے والا نظر نہیں آتا۔ سدرہ رضا۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، سبحان اللہ، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، سبحان اللہ، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، کس نو کوا تیرے جیا، کس نو کوا تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، گودی چلے من ٹھارا، گودی چلے سرکار نو، سوہنے مٹھل من ٹھارا، آکے گھلی ماسا دیا، آکے گھلی
سادیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ برا تیرے جیا کوئی نہیں اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیانو بھی کہنا پیا نبیانو بھی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں سبحان اللہ من موہنیا نبی سونیا قرآن گئے تیرا نات سبحان اللہ من موہنیا نبی سونیا قرآن گئے تیرا نات قرآن وچ رب آخدا قرآن وچ رب آخدا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھی سدرہ رضا جو کہ بہت خوبصورت پنجابی کلام ہمیں سنا رہی تھی. اور اب ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب چلیں گے جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف نقشبندی. لیکن ہم یوسف کی طرف جائیں گے اس شعر کے ساتھ کہ وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. اور وہی پھول جو خار سے دور ہے وہی پھول جو خار سے دور ہے وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ہم چلیں گے یوسف نقشبندی کی جانب. صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد کعبے والمایا کعبے والمایا کعبے والمایا
جا پھر بھی تو مایا ایک سوڑا پھولک نے تو جا پھر بھی تو مایا یوں تو پر ایک سوڑا تولک نے تو جا پھر بھی تو مایا میرے خیال میں جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں ایک سوڑا تولک نے تو جا پھر بھی تو مایا سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے جناب یوسف نقشبندی صاحب جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنا رہے تھے اپنے مخصوص انداز میں. ناظرین گرامی وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا اور اس شعر کے ساتھ وقفے پر جائیں گے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. دیکھتے رہیے گا دیسی ٹی وی یو ایس سے ماہ رمضان ٹرانسمیشن. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے کی جانب سے ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کی میزبان سندس علی, اور ہماری یہ نشست الحمدللہ جاری ہے. اور وقت ہوا چاہتا ہے ہماری اس نشست میں اس سیگمنٹ کا جہاں پر ہمارے مہمان ہمیں منقبت سناتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ہمارے دو مہمان موجود ہیں جو اس سے پہلے آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنا رہے تھے. ہمارے ساتھ ہیں سدرہ رضا, اور ہم ان کی جانب چلیں گے کہ وہ ہمیں کون سی منقبت سنا رہی ہیں. نبی سجدے وچ تے کنتے بیٹھا حسین, نبی سجدے وچ تے کنتے بیٹھا حسین, نبی سجدے وچ تے کنتے بیٹھا حسین. کوئی بتائے وڈا یا سجدہ یا وڈا حسین, کوئی بتائے وڈا یا سجدہ یا وڈا حسین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, مولا حسین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر تشریف لے آئے تو اللہ کریم حضور سے فرماتا ہے کہ کوئی حصہ جسم دا بالکل ہلانا نہیں, بالکل ہلانا نہیں. آپ اترے یا نہ اترے اینو خود لہانا نہیں, اینو خود لہانا نہیں. اسی تو دووے جان دے ہاں کیسا حسین. دنیا بھی رج رج کے ویکھے ایسا حسین, دنیا بھی رج رج کے ویکھے ایسا حسین. نبی سجدے وچ تے کرتے بیٹھا حسین. میں خدا دا چین ہاں اے میرے دل دا چین, اے میرے دل دا چین.
وانا من الحسین وانا من الحسین اپنے 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 دل کے لکھ لو میرا حسین مک دیگل مکاوا میں میرے جیسا حسین مک دیگل مکاوا میں میرے جیسا حسین نبی سجدے وچ تے کرتے بیٹھا حسین کوئی بتائے وڈا یا سجدہ یا وڈا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھی سدرہ رضا جو کہ ہمیں منقبت سنا رہی تھی اپنے خوبصورت انداز میں. اور اب ہم چلیں گے اپنے دوسرے مہمان یعنی یوسف نقشبندی کی جانب اور اس شعر کے ساتھ کہ وہ بھی ہمیں منقبت سنائیں. زندگی کا بھروسہ نہیں زندگی کا بھروسہ نہیں ذکر حیدر کیا کیجئے زندگی کا بھروسہ نہیں ذکر حیدر کیا کیجئے آخرت بھی سنور جائے گی آخرت بھی سنور جائے گی یہ فریضہ ادا کیجئے آخرت بھی سنور جائے گی یہ فریضہ ادا کیجئے ذکر حیدر کیا کیجئے. جی یوسف نقشبندی. با خدا لی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا با خدا علی سا بندہ کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا با خدا علی سا بندہ با خدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا دلہا خدا کے گھر کا دلہن نبی کے گھر کی دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا با خدا علی سا بندہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب یوسف نقشبندی صاحب جو کہ ہمیں منقبت سنا رہے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں. اور یقیناً بہت اچھے انداز میں بہت سہل انداز میں انہوں نے اس منقبت کو پیش کیا. ناظرین گرامی آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہماری دلجوئی فرماتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی مسرت کی بات ہوتی ہے اور ہماری ان نشستوں کا سلسلہ آخری روزے تک جاری رہے گا. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ساتھ بھی آخری روزے تک یوں ہی برقرار رہے. میں اپنے دونوں مہمان کا بہت دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. یوسف آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے. سدرہ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئیں اور آپ دونوں نے اتنے خوبصورت کلام ہمیں آج کی اس نشست میں سنائے. ناظرین گرامی یہ یقیناً بہت ہی کرم کی بات ہے کہ آپ اور ہم اس ماہ مبارک کی ساعتوں کو اس کی برکتوں کو سمیٹ رہے ہیں. یقیناً یہ اللہ کریم کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا کیا ہے اور انشاءاللہ عز و جل ہم آخری روزے تک اس میں جتنی کوشش ہو سکے کیونکہ یہ ہمارا اہم مقصد ہے کہ ہم اس ٹرانسمیشن کے ذریعے پیغام ربانی کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم دین کی رہنمائی جو ہے وہ پہنچا سکیں
تو آپ ہمارے ساتھ اپنا ساتھ یوں ہی برقرار رکھیے. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. کل انشاءاللہ 9 رمضان المبارک کو آپ سے ملاقات کریں گے اپنی اس نشست کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنی میزبان سندس علی کو دیجیے اجازت. میری جانب سے اللہ حافظ. دیکھتے رہیے ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن پریزنٹڈ بائی دیسی ٹی وی USA.